حکومت کے لیے آج ایک بہت مثبت فیصلہ سامنے آیا ہے۔ 2 سال میں مختلف صنعتیں حکومت کو 457 ارب روپے دیں گی۔ سپریم کورٹ نے جی آئی ڈی سی کیس کا فیصلہ حکومت کے حق میں سنا دیا۔ یہ فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے آیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اختلاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی طرف سے 2011 میں لگائے گئے گیس انفراسٹرکچر سیس کو قانونی قرار دے دیا اور 2015 میں جاری کیے گئے جی آئی ڈی سی ایکٹ کو بھی آئینی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق گیس استعمال کرنے والی کمپنیاں حکومت کو 457 ارب روپے 24 ماہ میں 24 قسطوں میں دینے کی پابند ہوں گی، اور کوئی بھی لیٹ پیمنٹ سرچارج صرف اس صورت میں لیا جائے گا اگر کوئی کمپنی 24 مہینے میں رقم ادا نہ کرے۔ ساتھ ہی وفاقی حکومت کو پابند کیا گیا ہے کہ حکومت ان پیسوں سے 6 ماہ کے اندر نارتھ ساؤتھ پائپ لائن مکمل کرے۔ ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان پائپ لائن پر فوری کام شروع کیا جائے۔ جیسے ہی ایران پر سے پابندیاں ختم ہوں اور رکاوٹیں ہٹیں تو پاک ایران پائپ لائن پر بھی کام شروع کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر نارتھ ساؤتھ پائپ لائن پر 6 ماہ میں کام شروع نہیں ہوتا اور باقی 2 پائپ لائنز کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے تو اس گیس انفراسٹرکچر سیس کا مقصد ختم ہو جائے گا اور جی آئی ڈی سی ایکٹ 2015 مستقل بنیادوں پر غیر فعال ہو جائے گا اور ختم سمجھا جائے گا۔ گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس تو 2011 میں لگایا گیا اور اسے لگایا گیا تاکہ گیس استعمال کرنے والی کمپنیوں سے پیسے لے کر حکومت گیس کی فراہمی کے بڑے منصوبے مکمل کر سکے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ، ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ اور ایل این جی کے منصوبے، مگر گیس استعمال کرنے والی کمپنیاں اس ٹیکس کے خلاف عدالتوں میں چلی گئی۔ کچھ عدالتوں سے حکومت کے خلاف بھی فیصلے آئے۔ عدالتی اسٹے آرڈرز کی وجہ سے کچھ کمپنیاں عوام سے تو اس مد میں پیسے لیتی رہیں مگر آگے حکومت کو نہیں دیتی تھی، بینک میں رکھا، شرح سود کمائی۔ 9 سال بعد یہ رقم 420 ارب روپے ہو گئی، جس کے بعد گزشتہ سال اچانک حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت حکومت نے ان کمپنیوں کے آدھے پیسے معاف کر دیے، مگر شرط یہ رکھی کہ یہ کمپنی عدالتوں سے اسٹے آرڈر واپس لے لیں گی۔ مگر حکومت پر تنقید ہوئی کہ اس نے بااثر سیکٹرز کی بڑی کمپنیز کو رعایت دے دی ہے۔ پاور سیکٹر، سی این جی سیکٹر اور فرٹیلائزر سیکٹر کی بڑی بڑی کمپنیوں کے واجب الادا 208 ارب روپے معاف کر دیے ہیں۔ نہ مشاورت کی گئی، نہ متعلقہ اداروں کی رائے لی گئی، بلکہ جلد بازی میں آرڈیننس جاری کر دیا گیا، ہوم ورک نہیں کیا گیا۔ یہ تنقید ہوئی جس کی وجہ سے معاملہ مشکوک ہو گیا۔ حکومتی آرڈیننس کے مطابق جو کمپنیاں اس معاہدے پر دستخط کریں گی وہ عدالتی اسٹے آرڈر واپس لیں گی، البتہ جن سیکٹرز نے عوام سے جی آئی ڈی سی لیا ہے اور حکومت کو آگے نہیں دیا ہے وہ انہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ حکومت یہ کیسے طے کرے گی کہ کس کمپنیوں نے عوام سے کتنا پیسہ لیا اور آگے حکومت کو کتنا دیا۔ پھر وفاقی کابینہ میں اس معاملے پر غور کیا گیا، جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر عمر ایوب نے بتایا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ صدارتی آرڈیننس میں فورینسک آڈٹ کی شق بھی شامل کی جائے گی۔ پھر سوال اٹھا کہ فورینسک آڈٹ کا فیصلہ کر کے اسے پہلے کرانا چاہیے تھا، پھر آرڈیننس آنا چاہیے تھا، پھر جب تنقید ہوئی تو آڈٹ کا اعلان کیا ہے۔ عمر ایوب اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے یہ کہا کہ فورینسک آڈٹ سے متعلق کابینہ میں فیصلہ کر لیا گیا تھا مگر اس شق کو آرڈیننس میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اب کیا جائے گا۔ مگر پھر حکومت نے یہ فیصلہ واپس لے لیا اور چند گھنٹے پہلے تک وزراء جس فیصلے کا دفاع کر رہے تھے اسے ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری قرار دے رہے تھے، اس فیصلے کے نقادوں کے عزائم پر سوال اٹھا رہے تھے، حکومت اسی جی آئی ڈی سی آرڈیننس کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے خود ہی آرڈیننس صدر مملکت کو منظوری کے لیے بھیجا، پھر خود ہی اسے واپس لیا اور پھر خود ہی واپس لے کر اس وقت وزیر اعظم ہاؤس سے بیان جاری ہوا جس کے مطابق آرڈیننس کا مقصد عدالت کے باہر مذاکرات کے ذریعے 50% رقم وصول کرنا تھا، مگر حالیہ تنازع پر شفافیت یقینی بنانے اور اچھی حکمرانی کی مثال قائم کرنے کے لیے آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور وزیر اعظم نے اٹارنی جنرل کو جی آئی ڈی سی معاملے پر سپریم کورٹ سے جلد سماعت کے لیے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ معاملے پر آئین و قانون کے مطابق جلد فیصلہ آ سکے۔ اس بیان کے مطابق وزیر اعظم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ عدالت جانے سے فیصلہ خلاف آنے کا بھی خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سارے پیسے حکومت کو مل جائیں اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کو کچھ بھی نہ ملے، بلکہ الٹا جو 295 ارب روپے ان کمپنیوں سے حکومت لے چکی ہے وہ بھی واپس دینے نہ پڑ جائے۔ اور آج عدالت نے حکومت کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ حکومت تو گزشتہ سال 208 ارب روپے چھوڑنے کو تیار ہو گئی تھی، اب اسے 457 ارب روپے ملیں گے، یعنی آرڈیننس واپس لینے کا حکومت کو فائدہ ہوا۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انہی پروجیکٹس کے لیے استعمال کرے جیسا کہ عدالت کی طرف سے لازم کیا گیا ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔